السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، این ڈی ٹی وی کی ایک ڈاکومنٹری ٹیلی کاسٹ ہوئی جس میں سلفیت کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک مہینے کی مسلسل کوشش کے بعد، مختلف شہروں کا دورہ کرنے کے بعد، مختلف جامعات کا دورہ کرنے کے بعد بھی اس میں ان کو کچھ نہ ملا سوائے اس کے کہ یو پی میں اتنا فنڈ آیا، کرناٹکا میں اتنا فنڈ آیا، اور اس آئے ہوئے فنڈ کا کہیں مس یوز ہوا کیا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ چلیے تھوڑی سی جھلکیاں آپ دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم اس پر تبصرہ کریں گے۔ This school of Islam, known as Salafism or Wahhabism, has been a concern around the world as a gateway into extremism. In India too, the government raised it as one of the factors behind the Kashmir unrest. We've been reading headlines like these for years about Saudi-funded Islam, but backed with very little concrete information. Now, in the course of a month-long investigation, NDTV's Truth vs. Hype traced the funds coming in from the Middle East into Islamic NGOs in India and found at least on 5 occasions funds being sent from donors in the Middle East that are on the global terror watch lists. 5 hours from Lucknow, Itwa, close to the Nepal border. This is the Al Farouk group of institutions, set up by a Qatar-based Salafi preacher and a local Maulana. The funds, about 2.5 crores in the last 3 years, from a trust run by the royal family of Qatar. مدرسہ نہیں بلکہ یہ جامعہ کی ایک یونیورسٹی کا ایک شعبہ جسے ہوتا ہے کالج ہے، اور کالج میں جسے مخلوط تعلیم ہوتی ہے، عربی کی، اردو کی، ہندی کی، انگلش کی، وہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے۔ The money may have come for buildings, the institution rests on course. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو بھی پیسہ آیا ہے وہ حکومت کے دائرے اختیار سے آیا ہے، FCRA فورن کنٹریبیوشن ریگولیشن ایکٹ کے تحت آیا ہے۔ کہاں سے آیا ہے اس کا بھی ریکارڈ ہے، کس کو آیا ہے اس کا بھی ریکارڈ ہے، کہاں کہاں خرچ ہوا اس کا بھی سالانہ رپورٹ پیش کی جاتی ہے۔ این جی اوز کو آنے والے پیسوں سے حکومت کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن زرد رنگ طاقتوں کے بل بوتے پر چلنے والے میڈیا کو بڑا اعتراض ہے۔ اسلامک این جی اوز کو آنے والے پیسوں کا غلط استعمال تو ثابت نہیں کر پاتے، نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہندوستانی مسلمانوں کی سوچ و فکر میں تخریب کاری بالکل نہیں ہے۔ البتہ میڈیا والے کھسیانی بلی کھمبا نوچی کی طرح زبردستی گھسیٹ کر لانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں کہ فلاں ڈونر پر فلاں الزام ہے، فورن کے فلاں چیریٹی آرگنائزیشن میں فلاں آدمی ہے جس پر فلاں الزام ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہندوستانی مسلمانوں کو اور ان کی این جی اوز کو غیر ضروری عوام کی نظروں میں مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات غور کرنے کی ہے دوستو کہ حکومت کے توسط سے حاصل کرنے والے اداروں سے نہ آج تک کوئی ایسی حرکت ہوئی ہے جو ملک کے لیے نقصان دہ ہو یا جس کو دہشت گردی کہا جا سکتا ہو، نہ ان اداروں میں پڑھنے والوں سے ایسی کوئی حرکت نظر آئی ہے اور نہ یہاں ایسی کوئی تعلیم دی جاتی ہے۔ اتنے سالوں سے ادارے چلائے جا رہے ہیں، آج تک ان پر کوئی الزام نہیں لگایا جا سکا۔ اتنے صاف اور شفاف اداروں پر ڈاکومنٹری بنانا، ان کا انٹرویو لینا، ان کے سورس کو منظر عام پر لانا، شک کی سوئی ان کی طرف گھمانا، کیا یہ ان کو مرعوب کرنے کی سوچی سمجھی سازش نہیں لگتی ہے؟ آپ ڈاکومنٹری میں یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ لوگ جہاں انٹرویو لینے گئے وہاں کے ذمہ داروں نے معلومات فراہم کرنے میں بھرپور ان کا تعاون کیا ہے، ان کی عزت و احترام کیا، ہر ایک نے بڑی خوش دلی سے ان کے سوالوں کا جواب دیا۔ یہ لوگ بار بار سعودی فنڈڈ اسلام کی بکواس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی تحقیق میں
خود ثابت ہوا ہے کہ سعودیہ سے سب سے کم ڈونیشن آتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ڈاکومنٹری میں بار بار سعودیہ کا نام دہرایا گیا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ باہر سے ڈونیشن صرف مسلم این جی اوز کو ہی آتا ہے، ملک کے ہر کمیونٹی کی طرف سے چلائے جانے والے ہزاروں بڑے چھوٹے اداروں کو آتا ہے۔ ان سب کی طرف سے آنکھ بند کر لینا، صرف مسلم این جی اوز پر الزامات نہ ہونے کے باوجود بھی خبروں میں لانا، یہ بھگوا سوچ کی میڈیا کا سوچا سمجھا پلان لگتا ہے۔ جن این جی اوز کو پیسہ آتا ہے وہ سارا کا سارا مال اسی ہندوستانی کا تو ہے، یہیں استعمال ہوتا ہے، یہاں کی تجارتی منڈیوں کی زینت ہی بنتا ہے، ملک ہی کی معیشت کو سہارا دیتا ہے۔ اس مال پر حکومت کو کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ حکومت جانتی ہے کہ یہ پیسہ اسی ملک کی معیشت کو بڑھاتا ہے، لیکن میڈیا الگ ہی رنگ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ میڈیا کو یہ کیوں نظر نہیں آتا کہ ان پیسوں سے لاکھوں بلکہ کروڑوں طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مدارس میں جتنے طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اگر ان پر حکومت کو خرچ کرنا پڑے تو اربوں روپے خرچ کرنا پڑے گا۔ ہزاروں اساتذہ تنخواہ پا رہے ہیں جن کو حکومت کوئی نوکری تو نہیں دیتی ہے، گویا حکومت کا ایک بڑا بجٹ بچ گیا ہے۔ صرف طلبہ و اساتذہ ہی نہیں بلکہ ان سے جڑے نان ٹیچنگ سٹاف کو بھی روزگار لگا ہے۔ الغرض این جی اوز کو آنے والی ہر پائی اسی ملک میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ میڈیا اس کو کیوں ہائی لائٹ نہیں کرتا کہ ان مدارس میں پڑھنے والے طلبہ آج تک حکومت کے خلاف ایک ہڑتال بھی نہیں کیا ہے، نہ کوئی ریلی نکالی، نہ پبلک پراپرٹی کو جلایا، نہ بازاروں میں ہنگامہ مچایا، نہ انہوں نے حکومت سے آج تک کوئی مطالبہ کیا، نہ اس کے اساتذہ نے ہنگامہ کیا، نہ طلبہ نے ہنگامہ کیا، نہ ان کو سیاست کی لڑائی سے کوئی دلچسپی ہے۔ یہاں کے اساتذہ بھی کتنے صبر کرنے والے ہوتے ہیں دوست، بس 6 یا 7 ہزار کی تنخواہ پر سال ہا سال کام کرتے رہتے ہیں، رات دن محنت کرتے ہیں۔ کیا اس میڈیا کو نہیں معلوم کہ سرکاری نوکروں کی تنخواہیں کتنی ہائی ہوتی ہیں لیکن تعلیم کا معیار کتنا گھٹیا ہوتا ہے؟ سرکاری تعلیمی اداروں کی کتنی گھٹیا کارکردگی ہوتی ہے، جہاں کی عمارتیں بوسیدہ نظر آتی ہیں، جہاں کا فرنیچر بوسیدہ نظر آتا ہے، جہاں کے رومز بوسیدہ نظر آتے ہیں۔ کون سی چیز ہے جو ڈھنگ کی ہو؟ پھر تنخواہیں ایک سے ایک بڑی ہیں، پھر بھی نتیجہ کچھ نہیں۔ یہ میڈیا حکومت کا راشن کھا کر جنتا کو تعلیم سے محروم رکھنے والوں کو کچھ نہیں کہتی ہے۔ جو ان این جی اوز دن رات تعلیم عام کر رہے ہیں، شراب سے نفرت دلاتے ہیں، ڈاکہ زنی سے نفرت دلاتے ہیں، لوٹ مار کرنے والوں کی دن رات اصلاح کرتے ہیں، معاشرے کو بگاڑنے والے سارے کاموں سے روکنے والوں پر شک کی سوئی گھما کر الٹا یہ میڈیا دیش کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ملک کی معیشت میں، ملک کی تعلیم میں، ملک کے امن میں ان این جی اوز کا بہت بڑا ہاتھ ہے دوستو۔ آخرکار سال ہا سال سے پرامن انداز میں خدمت کرنے والے اداروں پر غیر مسلم بھائیوں کو شک کیوں کر ہوا ہے؟ ان کو ملک دشمن کیوں سمجھ رہے ہیں؟ کیوں ان کو متشدد سمجھ رہے ہیں؟ ناظرین، اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے بھائی جو شرک و بدعات میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ رسومات ہیں۔ پورے اسلام کو ملاوٹ سے بھر دیا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی صحیح اسلام کی اتباع کرو، اسلام میں رسم و رواج کو مت ملاؤ، تو جو سمجھدار ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ رسومات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ان رسومات کی سرپرستی کرنے والوں کے ذرائع پر دھکا لگتا ہے تو یہ بیچارے اصلاح کرنے والوں کی باتوں کا کوئی علمی معقول جواب دے نہیں پاتے، بلکہ الٹا ان کو بدنام کرنے کے لیے تشدد کا الزام لگا دیتے ہیں۔ یہ گویا ایسے ہی ہے جیسے کوئی مارکیٹ میں ملاوٹ والا گھی بیچ رہا ہے۔
اب جس کو اصلی اور نقلی گھی کی پرکھ ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ گھی نقلی ہے، اس کو بیچو گے تو صحت خراب ہوگی، لوگوں کا نقصان ہوگا۔ اب وہ دکان والا اس اصلاح کرنے والے کو متشدد ہونے کا الزام لگا کر اس کو بدنام کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے تاکہ لوگوں کی نظروں کو اس کی نقلی گھی سے پھیرا جائے۔ اب یہ جو رسم و رواج کرتے ہیں وہ برادران وطن کے رسموں سے ملتے جلتے ہیں۔ اب ان کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے غلط رپورٹنگ کرتے ہیں، سلفیوں پر الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ لوگ جو بھی غیر مسلم ہوتا ہے اس کے خلاف جہاد کو فرض سمجھتے ہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے دوستو، اس ڈاکومنٹری میں مولانا آزاد یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر اشرف صاحب سے بھی انٹرویو لیا گیا۔ انہوں نے دھڑل سے الزام لگا دیا کہ غیر مسلموں کے خلاف جہاد فرض سمجھتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ بیچارے مسلکی نفرت کی آگ کو بے بنیاد الزامات لگا کر بجھانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے عہدے کا خیال ہی نہیں رکھا، کم علمی کی بات کہہ دی، بے بنیاد بات کہہ دی۔ یہ ٹی وی والے بھی بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں یار، ان کو سلفیت کی انٹروڈکشن کے لیے یا اس کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے کسی سلفی اسکالر کا انتخاب کرنا چاہیے، تو وہاں سے اس کا صحیح ڈیفینیشن ملے گا، صحیح ڈائریکشن ملے گا۔ اس کے بجائے یہ ان لوگوں کے ڈیفینیشن لے رہے ہیں جو اس کے کٹر مخالف ہیں۔ فرض کریں کوئی ایپل کمپنی کے پروڈکٹس کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے اینڈرائیڈ کے دفتر میں جاتا ہے، یا بی جے پی کی خصوصیات کو معلوم کرنے کے لیے کانگریس کے دفتر میں جاتا ہے، یا رام کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے راون کی پوجا کرنے والوں کے پاس جاتا ہے، تو یہ بیوقوفی ہوگی، کیونکہ اس طرح سے تحقیق کرنے والے کو صحیح بات کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ٹھیک یہی بیوقوفی ٹی وی والے، میڈیا والے کرتے ہیں۔ سلفیت کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے بڑے بڑے سلفی اسکالرز سے ملاقات کریں، ان کی کتابوں کو لیں، خود ریسرچ کریں، اس پر ٹائم لگائیں، ان کے مدارس کو جائیں، ان کے مدارس میں جا کر ریسرچ کریں، ان کی مسجدوں میں جائیں، ان کی کتابیں پڑھیں، ان کے بیانات سنیں اور پھر کوئی نتیجہ نکالیں، تو یہ صحیح ڈائریکشن ہوگا دوستو۔ اس کے بجائے ان کے مخالفین کے پاس جاؤ گے تو وہ ہمیشہ مس گائیڈ ہی کریں گے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہی بات کریں گے، اور آپ ان کی من گھڑت باتوں کو مان لیتے ہیں، گردن ہلا ہلا کر ریکارڈ کر لیتے ہیں، اور آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ باتیں جو سلفیت کی طرف جوڑی جا رہی ہیں وہ حقیقت میں ہیں یا نہیں۔ اور ایسی ہی من گھڑت باتوں کو ایک بڑے ریسرچ کے طور پر سنسنی خیز بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ میڈیا والوں کا مقصد ہی پہلے کسی کو بدنام کرنا ہوتا ہے، بس ان کے مخالفین کے پاس جاتے ہیں، ادھر ادھر کی اورل اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کر لیتے ہیں اور اس کو جاری کرتے ہیں۔ وہ خود برا نہیں کہتے ہیں، کیونکہ وہ کہیں گے تو انہیں پروف پیش کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہوتا ہے، اس لیے مخالفین سے بولنے لگاتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں نہ ریسرچ کی ضرورت پڑتی ہے نہ پروف کی ضرورت پڑتی ہے، اس طرح ان کا کام بھی ہو جاتا ہے اور مسلمان ایک دوسرے کے خلاف لڑائی مصروف ہو جاتے ہیں۔ الغرض ان اداروں پر انگلی اٹھانا جن پر آج تک کوئی الزام نہیں لگایا گیا، یا ان کے اداروں کو سنسنی خیز بنا کر خبروں میں لانا نفسیاتی طور پر کمزور بنانے کا منصوبہ ہے دوستو۔ میڈیا کا یہ بھی کام ہے کہ ان کی اچھائیوں پر بھی کبھی ڈاکومنٹری بنائیں یار، ان کو بھی خبروں میں جگہ دیں، تبھی میڈیا کی نیک نامی ہوگی۔ اگر صرف ایک طرفہ رپورٹنگ کرتی ہے تو میڈیا کے ماتھے پر یہ دھبا ہے، کلنک ہے۔ اس طرح کی مس گائیڈنس سے ملک کے لیے نقصان ہی نقصان ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔